اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم سچی توبہ کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو، دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے، ہم 100 بار معافی مانگ لیں، مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے، یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں۔ مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا۔ بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھیں کچھ لوگ، شیطان ہے نا، جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے۔ اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا۔ آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا، دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا، تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری دوستی ختم، کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا۔ مگر میرے مالک کی شان دیکھو، بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنو، صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ذرا حدیث پاک سنیے گا، میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے، جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، قیامت تو وی فیل کہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو۔ تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے۔ یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا، اپنے بندوں کی مغفرت
मगफिरत फरमाएगा और उन पर एहसानात फरमाएगा। ऐसा रहीम है मेरा मौला, ऐसा करीम है हमारा परवरदिगार। देखो दुनिया में अगर किसी का किसी थाने में किसी जगह कोई कसूर हो जाए तो वो लिखा जाता है, चलो जनाब माफी तलाफी हो गई या सजा भुगत ली या जमानत हो गई, मगर रिकॉर्ड पर वो जुर्म बाकी रहता है। उसकी पुलिस रिपोर्ट जब भी बनाएंगे वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो जरूर आएगा। मुझे एक वाकया याद आया, एक बार मैं साउथ अफ्रीका गया। मुझे इस्लामी भाइयों ने बताया कि जनाब एक बिजनेसमैन है, बेचारा कई साल से कोशिश कर रहा है, साउथ अफ्रीका में उसका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, क्यों नहीं बन रहा? एक उससे गलती हो गई थी। अब सुनिएगा गलती क्या हुई। कहता वो एक बार जनरल स्टोर में गया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ सामान खरीदा। सडनली उसको कॉल आई कि उसकी वालदा आईसीयू में है, कोई इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटल लेके गए घर वाले। उस बेचारे को समझ ही कुछ नहीं आई, सामान हाथ में था और वो दौड़ता हुआ जनरल स्टोर से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो आपको पता है इंटरनेशनली, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी हो गया, वो स्टोर के दरवाजे ब्लिंक करने लगे क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी। तो वहां से गार्ड ने उसको पकड़ लिया, कहा कि आप चोरी करके जा रहे हैं। कहता भाई चोरी नहीं कर रहा, मेरी माँ हॉस्पिटल में, मुझे कॉल आई इसलिए दौड़ा हूं। कहा नहीं, वापस अंदर आइए। वो अंदर गया, उसके खिलाफ पर्चा कटा और उसने कहा जितना फाइन लेना है जल्दी फाइन लो, मुझे जाने दो। अब चंद हजार रुपए का फाइन था, वो फाइन उसने पे किया, वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन अब जब भी वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने जाता है, हालांकि मिलियनर बिलियनर आदमी है, लिखा हुआ आ जाता है स्टोर में चोरी की है। यकीन करें जब मुझे ये वाकया मैंने सुनाना, मुझे अल्लाह की रहमत याद आई कि उस बंदे से एक जुर्म हुआ, आज तक वो उसकी सजा भुगत रहा है, वो माफ नहीं हुआ, वो लिखा हुआ है। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो तुम जमीन भर गुनाह करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तुम सच्ची तौबा करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। अरे वो डिलीट कर देता है गुनाहों को, दुनिया में कोई डिलीट नहीं करता। आज किसी को हमारी बात बुरी लग जाए, हम 100 बार माफी मांग लें, मगर फिर भी वो दिल में रखता है, यार तुमने एक बार ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया था। अरे भाई माफी मांग चुका हूं, लेकिन लोग दिल से निकालते नहीं हैं। मगर मैं उस करीब की बात कर रहा हूं कि जो मेरी खताओं को माफ ऐसे फरमाता है कि फिर वो उसका कोई गवाह भी बाकी नहीं बचता। बल्कि आओ करम नवाजी की इंतहा देखो, कुरान सुना रहा हूं, अल्लाह फरमाता है कि जब तौबा सच्ची करता है ना कोई बंदा, अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। खुदा की कसम, ये आयत का तर्जुमा सुनो। अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ओनली देयर आर 2 कंडीशंस कि तौबा कर ले और अब अच्छे काम करे, अब बुरे कामों की तरफ ना जाए। सुनो क़यामत का दिन होगा, नबी पाक एक हदीस साहबा को सुना रहे हैं कि गुनाहगार शख्स, अल्लाह की रहमत की बातें चल रही थी, रहमत का शरा है ना, मैं चाहता हूं आज रहमत इलाही की ही बातें करें ताकि अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में आकाश धर कर जाए। प्यारे आका साहबा को एक वाकया सुना रहे हैं, फरमाते हैं हदीस का खुलासा है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह फरमाएगा तूने ये गुनाह किए हैं, अपने गुनाह बता, कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो बंदा डरते 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 अपने सगीरा गुनाह बताएगा, अपने छोटे गुनाह बताएगा, वो डर रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा जा तेरे जितने गुनाह हैं मैंने उतने गुनाहों के बदले तुझे इतनी नेकियां दे दी है, इतनी रहमत होगी अल्लाह की। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो मैंने बताए नहीं हैं। यानी अब अल्लाह की रहमत पर ऐसा मचल जाएगा कि कहेगा मौला बड़े गुनाह तो बताए नहीं, ये भी गुनाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ये हदीस बयान करके इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई कि जब अल्लाह करम फरमाता है तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अरे अल्लाह की किस किस रहमत की बात करूं, अल्लाह की किस किस करम नवाजी की बात करूं। जब बंदा एक बार सच्ची तौबा करे वो कैसे बख्श देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या, बारिश नहीं हो रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेकर एक मैदान में चले गए और अब दुआ की जा रही है किस बारिश हो जाए। बड़ी देर हो गई, बारिश ना हुई। मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश क्यों नहीं हो रही। इरशाद हुआ है मूसा इस मजमे में एक बंदा है
جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نے نہیں ہونا، اس کو نکالو اس مجمع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا۔ اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتے کوئی اور بھی ہو۔ وہ کھڑا ہو جائے، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب پتہ اس بندے نے کیا کیا؟ کمال کیا۔ اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہ یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں۔ اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، اے کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا، مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے۔ کیسا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ودن اے سیکنڈز۔ اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو، اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوئی۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا۔ ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، ماں اسے چوم رہی ہے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو جس طرح اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائے کہ رب یہ فرماتا ہے۔ یہ حدیث